روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی عبادت نہیں، اس کے مقابل میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں وہ عمل اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ حدیث پاک میں اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا روزدار کے منہ کی بو اللہ کے پاس مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مشک و عنبر جو انتہائی خوشبودار چیز ہے، جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ پسند روزدار کے منہ سے نکلنے والی بو ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی اللہ کو اتنا محبوب ہے یہ بندہ، اتنا پیارا ہے یہ بندہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کائنات فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ہر چیز کا بدلہ میں دیتا ہوں اور روزے کا بدلہ میں خود بن جاتا ہوں۔ روزے کا بدلہ میں خود بن جاتا ہوں، اسی لیے سب سے پہلی عبادت روزہ۔ اسی لیے آپ اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایک صحابی کے بارے میں بھی ایک نہیں ملے گا، ایک اہل بیت کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا، ایک اللہ والے کے بارے میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ وہ رمضان میں 4 روزے رکھتے تھے، 5 روزے رکھتے تھے۔ روزے قضا کرنے کا کوئی تصور سلف صالحین میں ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ روزہ من جملہ اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اللہ کا حق ہے ہم پر، اور اللہ کوئی بھی عبادت جو ہے اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ لازم نہیں کرتا۔ اگر ہمارے اندر طاقت ہے تبھی وہ عبادت ہم پر لازم ہوتی ہے۔ جب اللہ نے یہ عبادت ہم پر فرض کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ رمضان کا روزہ ہے، اور رمضان کا روزہ ہم نہیں رکھے، بہانے بناتے رہے۔ آپ مجھے خائل کر سکتے ہیں، اپنے دوست کو خائل کر سکتے ہیں، کسی اور کو بول کے کیا ہے خاموش کرا سکتے ہیں، لیکن حقیقت حال سے تو اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ہمارا یہ مکر، ہماری یہ چال بازیاں، ہماری یہ ہوشیاریاں اللہ کے پاس نہیں چلنے والی، اللہ کے پاس نہیں چلنے والی۔ اسی لیے نظام بنائیں، 1-2 روزے کا نہیں، پورے رمضان کے روزے کا، پورے رمضان کے روزے کا۔ ہاں کوئی بیمار ہے، واقعی کسی ماہر ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہے کہ بھئی حالت روزہ اس کے لیے تکلیف دے سکتا ہے، اس کی بیماری کو بڑھا سکتا ہے، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو شریعت خود گنجائش دیتی ہے۔ جیسے ایک حاملہ عورت ہے، حالت حمل میں اس کے لیے روزہ نقصان دینے کا قوی اندیشہ ہے، ڈاکٹرز کیا ہے یہ تجویز کرتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو ہے بچے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اگر پانی کی کمی ہو جائے تو ولادت میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہے۔ تو سارے مسائل ہیں، تو شریعت بھی خود گنجائش دیتی ہے، لیکن ہم کھاتے پیتے اچھے خاصے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم کیا ہے حاملہ عورتوں کی طرح روزہ چھوڑ دیں، بوڑھوں کی طرح روزہ چھوڑ دیں، بیماروں کی طرح روزہ چھوڑ دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل گوارا نہیں ہے۔ تو اسی لیے پہلا پلان ہمارا کیا ہے؟ 1-2 روزوں کا نہیں، پورے رمضان کے روزوں کا ہو، پورے رمضان کے روزوں کا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ جان بوجھ کر رمضان میں کوئی ایک روزہ چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر، بغیر عذر کے بغیر، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے بغیر روزہ چھوڑتا ہے، تو وہ اس کے بعد احساس ہو کہ زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جو روزہ چلے گیا نا، اس کے پیچھے اس نے جو روحانی اخروی دنیاوی برکتیں گوائی ہیں، اس کا ازالہ ناممکن ہے، اس کا ازالہ اس حدیث پاک میں سمجھایا جا رہا ہے ناممکن ہے۔ اسی لیے خدارا جو لوگ صحت مند ہیں، جنہیں اللہ پاک نے بیماریوں سے پاک رکھا ہے، اپنے صحت کے شکرانے میں پورے رمضان کے روزے رکھیں۔